آقا کریم علیہ السلام کے پاس صحابی رسول آگے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک تیری جان میں جان ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں گناہ کروں تو جو کے ساتھ سنیے گا، حدیث بڑی زبردست ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر میں گناہ کروں پھر توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہو جائے گا۔ کہا پھر میں گناہ کروں پھر توبہ کروں، توبہ قبول ہو جائے گی؟ کہا قبول ہو جائے گی۔ کہا پھر گناہ کروں پھر گناہ کروں پھر توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کہا قبول ہو جائے گی۔ کہا کب تک قبول رہے گی؟ کب تک قبول ہوتی رہے گی؟ کہا جب تک تیرے جسم میں جان ہے۔ اب اس حدیث کو یہ سن کر آپ نے گناہوں پہ تکیہ نہیں کرنا کہ موت کا دروازہ جب تک بند نہیں، زندگی کا دروازہ جب تک بند نہیں ہوتا تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، لیکن انسان کا کوئی پتہ نہیں یہاں بیٹھے بیٹھے ٹھوس ہو جائے۔ بات سمجھے گی نہیں ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ اپنے بتا تو جو کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کے بے شمار اس حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، نیازی صاحب بڑی سننے والی حدیث ہے، بڑی خاص حدیث ہے، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، کیا جی تم گناہ کرنا چھوڑ دو، توبہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تم کو تباہ و برباد کر دے گا، تمہاری جگہ نئی قوم لے کر آئے گا اور وہ گناہ کرے گی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گی، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما دے گا۔ کیوں جی سمجھ آئی کہ اب ایک اور حدیث سنا، بڑی زبردست حدیث ہے، بڑی کمال حدیث ہے۔ حاجی صاحب ایک دفعہ یار سچی گل دسا نا، میں جو یہ حدیث کا مطالعہ کیا بڑا لطف آیا، بڑا مزہ آیا، اور میرا یہی ذہن کیا، میرا ذہن یہ کیا، میرا اس وقت ایک ہی زبان پہ کلمہ جاری تھا، اللہ کیا جی، ذرا آپ بھی ایک دفعہ محبت کے ساتھ میرے ساتھ کر دیں، اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح مالک ہے، مالک نوکر مالک کا وفادار نہ ہو تو نوکر نہیں ہوتے۔ ہم وفاداریوں دوسروں کی نبھاتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ وفاداری ہم نبھاتے نہیں۔ پھر حدیث سناؤں گا، پھر آپ مچل جانا تھا اس پرکار۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا بابا جی بتا، یقین کریں آنکھوں میں آنسو، جب میں نے اپنی زوجہ کو یہ حدیث سنائی، ایسا بڑا آپ سنیں گے لطف آ جائے، جب میں نے اپنی زوجہ کو حدیث سنائی اس کی آنکھوں میں بھی آنسو، اور پھر یکسماں ہو کر ہم نے کہا اللہ محبت کے ساتھ اللہ 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 اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الذکر و توبہ و دعا کی حدیث ہے۔ سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کل بروز قیامت اللہ رب العزت ایک مومن کو، یہ حدیث ذرا تھوڑا سا ذرا صحیح جذبات میں آ کر سنانے والی ہے، لیکن میں آپ کو یوں سادہ سنا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کل بروز قیامت ایک مومن کو، یعنی ہر مومن کو ایک یہودی اور ایک نصرانی دے گا۔ محبت سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، رزلٹ سننا، یہودی اور نصرانی دے گا۔ یا اللہ یہ یہودی اور نصرانی کیوں دے رہا ہے؟ کہا یہ جہنم میں جائیں گے اور تیرے گناہوں کا کفارہ ہے۔
یا کریمہ کرم کر. اب اس سے بڑا کرم اور کیا ہوگا، اس سے بڑی رحمت اور کیا ہوگی. اب ابابِ وقار ذہن میں سوال آتا ہے، سونے آپ موسیٰ کے بھی امتی تھے، عیسیٰ کے بھی امتی تھے، یوسف کے بھی امتی تھے، ابراہیم کے بھی امتی تھے، اسماعیل کے بھی امتی تھے، یعقوب کے بھی امتی تھے، ساروں کے امتی تھے، لیکن یہ شان کسی امت کو عطا نہیں کی. یہ راز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ فرماتا ہے میں تمہیں نہیں دیکھتا، میں اپنے محمد مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں. تمہاری شکلیں، تمہاری عقلیں، تمہاری کرتوتیں بنی اسرائیلیوں سے بھی بڑھ کر ہے. کیوں جی؟ بنی اسرائیلیوں سے بھی بڑھ کر ہے. جو تمہارے کرتوت ہیں مجھے سب کچھ پتا ہے، جو تم نے کرنے وہ بھی پتا ہے، جو تم کرو گے وہ بھی پتا ہے. لیکن سونے ہاں پھر بھی اتنی کرم نوازیاں کہا اس لیے کہ تو میرے محمد کا امتی ہے. تو میرے محمد کا بولے کیا وہ امتی ہے. اب ابو جی بغیر ایک اور حدیث سنا دیں، بڑی زبردست، بڑی خاص حدیث، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. وہ کیا ہے؟ جو بندہ متقی اور پرہیزگار ہے، جو بندہ متقی اور پرہیزگار ہے، ریگولر نمازیں پڑھتا ہے، ریگولر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے،